اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت زمانہ پہلے میں نے وکرم سیٹھ ایک لکھنے والے ہیں، وکرم سیٹھ، اور ظاہر ہے یہ فورن امریکہ سے پبلش ہوا تھا ناول ان کا، اس کا ٹائٹل تھا اے گڈ لسنر۔ وہ مجھے پڑھنے کے اتفاق ہوا، اٹ واز ویری لانگ ٹائم اگو ایکچولی۔ اس میں ایک کیریکٹر تھا جو ہو واز اے گڈ لسنر اور وہ اس گڈ لسننگ کی وجہ سے کچھ اس کے مسائل بھی تھے بیچارے کے، لیکن اس سے قطع نظر ہمارے ہاں جنرلی سننے کی حس بھی کم ہے، مادہ بھی کم ہے، برداشت بھی کم ہے۔ ہم کم سنتے ہیں اور اس سے بھی کم سمجھتے ہیں اور اس سے بھی کم یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے ہاں کا یہ ایک جنرل المیہ ہے، اور ہم جیسے بہت سے ملکوں کا یہ المیہ ہے، بہت سے لوگوں کا اور بھی یہ المیہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم غور سے نہیں سنتے، ہم توجہ نہیں دیتے اس وقت، اور یہ کامن ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات کی، اس کے کان میں پڑ بھی گئی، اب اس کو اگلے لمحے میں یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ مذاقاً بھی کہتے ہیں کہ وہ خاوند حضرات جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو اگر بیوی ان کو آواز دیتی ہے کہ وہ سنیے وہ شام کو فلاں فلاں چیز لے آئیے گا، تو اچھا کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے گھر سے دروازے سے نکل کے دے ہیو نو آئیڈیا کہ کیا انہوں نے سنا تھا۔ اور یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اوائڈ کرنے کے لیے، اگنور کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حال آفیسز میں، یہی حال بہت سے کاموں کا ہے کہ جس پہ ہم سارے لا الہ کے سنتے رہتے ہیں۔ ٹریننگ سیشن میں تو یہ کامن، بڑے غور سے بیٹھے ہیں یوں کر کے، اور صبح سے لے کے شام تک۔ اچھا، وہ ٹریننگز بھی ہماری ماشاءاللہ 8-8 گھنٹے کی ہوتی ہیں اور لمبی چلتی رہتی ہیں، یا اس میں کاغذ پہ کاغذ چلے آ رہے ہوتے ہیں، فوٹو کاپی پہ فوٹو کاپی آ رہی ہے، اور بس ایک کوئی موصوف کھڑے ہیں اور وہ بمباری کیے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کے پلے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جو سننے والے ہیں، دیکھیں ہمارا تو اٹینشن سپین ہی چند سیکنڈز کا ہے، اس سے آگے ہم کوشش کر کے اس کو کہتے ہیں نا جی اتنے منٹ کے بعد آپ کو بریک دے دینی چاہیے، اس سے زیادہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو ہم تو نہیں دیتے، ہم تو جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں تو بڑا عجیب لگے گا کہ اچھا ہم ہر 30 منٹ کے بعد بریک کر دیا کریں، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، میرا تو ایجنڈا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے ایجنڈے بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، اور جو ہم نے پریزنٹیشن بنائی ہوتی ہیں 230 سلائیڈز کی، وہ ہم نے پوری سلائیڈ پڑھ کے پوری ختم کرنی ہوتی ہیں۔ ہم فلیکسیبل تو بالکل نہیں ہیں اس بارے میں کہ ہم 230 میں سے 5 ہی کم کر دیں، یا سلائیڈ پہ اگر ہم نے 10 لائنیں لکھی ہیں تو 3 پڑھ کے 7 چھوڑ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب چیزیں ہمارے نزدیک ممنوع ہیں۔ اینی وے، یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن سیریسلی وی نیڈ ٹو لرن ٹو لسن اینڈ انڈرسٹینڈ، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لسن ویسے تو دیکھیے نا، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں یہ فرق ہے کہ ہیئرنگ میں کان میں آپ کی آواز آتی ہے اور آپ سن لیتے ہیں، لیکن اس کی پروسیسنگ ہوئی نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن لسننگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ جب آپ بات سنتے ہیں اس کو پروسیس بھی کرتے ہیں۔ بات نہیں کچھ بھی ہو، آپ کے کان میں ایک پرندے کی آواز آتی ہے اور آپ کا مائنڈ اس کو پروسیس کر کے بتاتا ہے کہ یہ فلاں پرندے کی آواز ہے، تو یہ پوری لسننگ ہو گئی نا۔ اور اگر آپ نے سنی ہے، سنتے سنتے آپ سن رہے ہیں صبح سویرے بے شمار پرندے چہچہا رہے ہیں، تو آپ کسی پہ بھی توجہ نہیں دے رہے، یو آر ہیئرنگ، لیکن آپ اس کو سن نہیں رہے ہیں، یو آر ناٹ لسننگ ایکچولی، چونکہ آپ اس کو پروسیس نہیں کر رہے، آپ اس کو کرنا نہیں چاہتے پروسیس، یو جسٹ فیل گڈ کہ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، بہت پرندے چہچہا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، کتنے ہیں، کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ضرورت بھی نہیں ہے غالباً، ٹھیک ہے، unless you are into that actually۔ تو آفیسز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ بہت سارے اوکیجنس پہ ہم سنتے تو ہیں لیکن پروسیس نہیں کرتے، اس لیے بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بے شمار دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ جائے گا کہ وہ آپ نے بتایا تھا یہ کرنا تھا پہلے، پھر اس کے بعد یہ تھا یا وہ تھا یا کیا تھا، پھر آپ بتائیں گے اگر آپ کا
آپ کا ٹیمپر اچھا ہے تو پھر آپ بتائیں گے، پھر شاید پھر وہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر آ جائیں گے، ہاں جی یہ 3 چیزیں تو میں نے کر لی سر، وہ چوتھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بھی آ جائے اس بات کے اوپر، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، بہرحال چلیے، غصہ کرنے کا تو میں کبھی بھی حق میں نہیں ہوتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سننے کی عادت ڈالیں، سننے کی اس طرح سے کہ ہم جو چیزیں سنیں، جو کام کی چیزیں ہیں وہ سنیں اور ان کو پروسیس کریں، اور جب ہم پروسیس کر لیں گے تو ان موسٹ کیسز وہ ہمارے ذہن میں بھی رہ جائیں گی، اور اگر ہم پروسیس نہیں کریں گے تو ہمارے ذہن میں تو قطعاً نہیں رہیں گی، وہ ذہن تک پہنچیں گی ہی نہیں، وہ یہیں سے واپس آواز آئی واپس چلی گئی، یوں سمجھ لیجئے اس کو۔ بڑا ایک ایسی میں اگر لیمن اگزامپل دوں تو ایسے ہی ہے کہ یہاں سے ٹکرا کے واپس چلے گی، بس وہ ایک شن کی آواز آئی تھی اور ختم ہو گئی بس پھر۔ سو یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، اس کی بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ جو آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کی بات کو سمجھیں، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ وہ آپ کے پاس چل کے آیا ہے یا آپ اس کے پاس گئے ہیں، کوئی بڑی جو بھی بات ہو رہی ہے، ضروری بات ہے، میں آفس سے ریلیٹڈ باتوں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کوئی کام کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ اس کے باوجود زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں غلط کر دیں گے، اور وہ جب آپ غلط کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، چونکہ اس پہ آپ کے خلاف کوئی بات ہوگی نا، پھر آپ سے کوئی سخت گفتگو ہوگی، پھر تو اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اپنی زندگی آسان کیجئے، اپنے آپ کو ٹرین کیجئے اس بات پہ، اپنے آپ کی تربیت کیجئے اس بات پہ کہ آپ چیزوں کو سنیں، ان کو پروسیس کریں، سمجھیں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایگری کرنا نہ کرنا ایک بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ سبجیکٹ، وہ ہر کسی کا رائٹ ہے، وہ کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور سمجھ لیا اور ذہن میں بھی رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایگری کر لیا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ ایگری کرنا ایک دوسری ڈائمینشن ہے، جو یہ لینئر ترتیب ہے سمپل، وہ یہی ہے، سنیں، پروسیس کریں، سمجھیں اور اس کو ذہن میں محفوظ کریں، جو ذہن میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ کنڈیشن ہو جائے گا اور آپ کو یہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ خود بخود یہ کام ہوتا رہے گا اور آپ کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔